محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں دین کو سمجھنے کا ایک اور موقع نصیب کیا ہے، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی مناسبت سے انٹروڈکشن دیا اور چند نکات بیان کیے۔ وہ یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان ایام کو جو آج اور آج کے بعد شب قدر تک کے ایام میں ہیں، 21 رمضان کے ایام تک ہیں، اس میں سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام سے کچھ نکات عرض کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ آیات قرآن کی تفسیر تشریح اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور یہ جو ہم سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بیان کریں گے، اس میں کوشش کریں گے کہ ہم شب قدر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اگر بڑے ہدف کی بات کریں تو وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سیرت سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ دعویٰ ہے جو میرا جیسا آدمی لفظ سے کر سکتا ہے، وہ یہ کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں امام کا ماننے والا ہوں، میں امام کا شیعہ ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ جو مسائل ہیں ان کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے۔ ایک وہ مقام ہوتا ہے جہاں لفظ کافی ہوتا ہے۔ کسی کو ثابت کرنا ہے کہ یہ مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، الحمدللہ ایک کلمہ کہہ دیں، معاملہ ختم، وہ کافی ہو گیا۔ کسی کو ثابت کرنا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر اس کی مسلمان مرد سے یا عورت سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کلمہ کافی ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی مقام کے لیے، کسی منزلت کے لیے، کسی معنویت کے لیے، تو بھائی اب صرف لفظ کافی نہیں ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا، عمل میں دکھانا پڑے گا۔ تو یہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت طاہرہ ہے جو 250 سال کے اوپر محیط ہے، اس کے اندر ہزاروں افراد تشریف لائے، کچھ نزدیک تھے کچھ دور تھے۔ یہ جو دور تھے یہ الفاظ کی کمی کی وجہ سے دور نہیں تھے، اور وہ جو نزدیک تھے وہ میرے جیسے افراد کے صرف بولنے کی وجہ سے نہیں تھے۔ بولنے سے قریب نہیں ہوتا ہے اور نہ بولنے سے دور نہیں ہوتا ہے، نہ بار بار ملنے سے قریب ہوتا ہے، نہ بار بار نعوذ باللہ نہ ملنے سے دور ہوتا ہے۔ وہ سب معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کس چیز سے نزدیک ہوتا ہے اور کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ اپنے دل کے اندر موجود پاکیزگی سے نزدیک ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس دل کے اندر اگر نجاست ہو تو پھر دور ہوتا ہے، چاہے وہ برابر میں کھڑا ہو، چاہے وہ ہر روز مل رہا ہو، اور کوئی ایک آدمی وہ ایسے قرنی کی طرح زندگی بھر نہ ملے اور عاشق رسول ہو اور رسول خدا کی مورد نظر ہو۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ۔ تو آپ اور میں نے 15 ماہ رمضان کے دن گزار لیے، شب قدر سے اور نزدیک ہو گئے، اور انشاءاللہ اس ندا سے بھی قریب ہو گئے جو امام کی تشریف آوری کی اطلاع دے ہمیں انشاءاللہ۔ البتہ ہم خدا کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غلامی میں تشریف لائیں تو ان کی خدمت میں جان دینا چاہتے ہیں۔ اگر حکم دیں کہ انتظار کرو، انتظار کریں گے، ہم تو غلام ہیں۔ غلام کا کام یہ اپنے مولا سے کہے کہ مولا میں آپ کا منتظر ہوں، اور انشاءاللہ خدا متعال ہم سب کو یہ فضیلت نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں بھی ہو درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، یہ جو مقامات ہیں یہ الفاظ کی کمی اور کثرت سے نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق سبسٹنس ہے، اس کے اندر کوئی کانٹینٹس ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہماری زندگیوں سے نکل کے آئے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف جائے۔ تو وہ جو مفہوم ہے اس کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہو، تب کہیں جا کر ہم امام کی نصرت کی فضیلت کو حاصل کر پائیں گے۔ تو دعووں سے نکلیں، صرف الفاظ اور کلمات سے نکلیں۔ میں نے عرض کیا ہمارے جیسے بولنے والے سمجھتے ہیں شاید یہ بولنا سارا کام ہے، بولنا کام نہیں ہے، کرنا کام ہے۔ تو کرنے میں آئے تو کیا کریں؟ پوائنٹس نکالیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی ساری زندگی سے سن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں الحمدللہ رب العالمین اتنا کچھ پتہ ہے کہ میرے جیسا آپ کو نئی بات بتائے گا بھی نہیں، کہاں سے بتائے گا؟ تو وہ جو پتہ ہے اس میں سے نکالیں عمل کرنے کے لیے، اور اس عمل کرنے کو لسٹ کر لیں۔ ماہ مبارک رمضان کا نصف گزر گیا، نصف باقی ہے، اس خاطر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسے لسٹ کر لیں کہ اب مجھے اپنی زندگی میں امپروومنٹ کیا لانی ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ انسان تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں، انسان کو منصوبہ بنانا پڑتا ہے، اور اس منصوبے کے بعد ایک ایک پوائنٹ کے اوپر اس کو وقت لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے کوئی تبدیلی آتی ہے۔
مجھے قم میں اپنا ایک لطیفہ مانند واقعہ یاد ہے، وہ یہ کہ ایک کتاب میں نے پڑھی، بہت اچھی کتاب تھی، تہذیب نفس کے بارے میں، تزکیہ نفس کے بارے میں. مجھے وہ کتاب بہت اچھی لگی، اور اس کتاب میں چیپٹرز بنے ہوئے تھے، ہر انسان کی نفسانی بیماری کے اوپر ایک چیپٹر تھا. اس میں کچھ آیتیں، کچھ روایتیں، کچھ واقعات، بہت متاثر کرنے والی کتاب تھی. تو وہ کتاب میں نے پڑھی. وہ کتاب مجھے کسی اور بندے نے دی تھی، ٹرکی کا کوئی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے دی تھی. وہ بہت اچھا آدمی تھا. تو اس نے مجھے وہ کتاب دی، میں نے وہ کتاب پڑھی. تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے بہت اچھی کتاب دی مجھے، اور یہ ہے، اور اب میرا ارادہ ہے کہ ہر بیماری کے اوپر میں 4-5 دن لگاؤں گا اور ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لوں گا. تو وہ میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ 4-5 دن میں ایک بیماری سے لڑ لو گے؟ کہنے لگا 5 مہینے لگاؤ تب ایک بیماری نکل جائے، بڑی بات ہے. تو مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں نے اس کتاب کے اوپر کانٹینٹس کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کی، آج تک سوچتا ہوں میں کتنا احمق تھا. اب پتہ نہیں ابھی بھی شاید ہوں یا نہیں ہوں. تو میں سوچتا تھا کہ 4-5 دن ایک بیماری، ایک نفسانی بیماری ختم ہو جائے، ناممکن ہے. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ناممکن ہے. اگر میں چاہتا ہوں میرے دل سے حسد نکل جائے، 4-5 دن میں ہو جائے گا؟ 4-5 مہینے لگاؤں اور 4-5 مہینے خدا سے فریاد کرتا رہوں تب شاید حل ہو جائے، ورنہ تو 4-5 دن کا تو کوئی کام ہی نہیں لگتا. ہاں کوئی خدا لطف کرم کر دے، کوئی یہاں پر اتنا پاکیزہ بیٹھا ہو، کہیں اور بیٹھا ہو، اور وہ خدا متعال کے حضور فریاد کرے، اور مثال کے طور پر وقت کے امام اس کا ہاتھ تھام لیں اور اس کو کسی وادی تک لے جائیں. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ اتنا آسان نہیں ہے. تو آپ اور میں کیا کریں؟ اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پوائنٹس کا انتخاب کریں. 2 پوائنٹس کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. خدا سے ایک رابطہ، کم از کم 2 منٹ 3 منٹ کا ہر روز کا خدا متعال سے کلام کی حد میں رابطہ. استغفار کا ایک رابطہ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس کو پھر دوبارہ دہرانے کی خاطر یہ جو رابطہ ہوتا ہے یہ اللہ کے ساتھ اپنائیت کا ایک رابطہ ہوتا ہے. اس میں استغفار بھی ہوتا ہے، اس میں شکرانہ بھی ہوتا ہے، اس میں خدا سے کوئی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے شکوہ کرنا ہو وہ بھی ہوتا ہے. محبت میں کر سکتا ہے انسان، وہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن یہ رابطہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری بات جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی زندگی سے مشکل کو آسان کرنا. انسان بندوں کی زندگی سے مشکل کو آسان کرے اور خلوص کے ساتھ کرے. کل اس کے اوپر اصرار کیا تھا. اب ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، انشاءاللہ اس پہ توجہ فرمائیے گا. یہ روایت ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہے، اور میں نے عرض کیا نصف ماہ مبارک رمضان کے اوپر میں اور آپ ہیں، اور اس اعتبار سے یہ روایت ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن بنتی ہے. امام نے فرمایا ماہ مبارک رمضان کی ذمہ داریوں اور جو اس میں کام انجام دینے اس کو امام نے بیان فرمایا. من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. جس نے ماہ رمضان مبارک میں کتاب خدا کی ایک آیت کی تلاوت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کیا ہو. ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے ختم قرآن کیا ہو باقی دنوں کے اندر. تو وہ کسی بندے نے کہا کہ اگر انسان چاہے تو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر 6000 سے زیادہ قرآن ختم کر سکتا ہے. اگر پورا قرآن ختم کر لے تو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اس کے اندر، ہر آیت کے اوپر ایک مکمل قرآن کا ثواب خدا دینے کو تیار ہے. جب ممکن ہے کوئی یہ کہے یہاں پر کہ بھائی یہ کیا واقعاً ایسا ہوتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ اگر میرے اور تمہارے جیسے لوگ ہوتے تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ثواب دینے والا خدا ہے، وہ کر دیتا ہے، وہ بہانے سے دے دیتا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. اور ایک دفعہ دبئی میں کسی نے کاروبار شروع کیا اپنا. وہ پہلا دن تھا، اس کی کوئی ٹریول ایجنسی تھی، اور پہلا دن تھا، اس نے کسی مولانا کو بھی بلایا، وہاں پہ کوئی دعا بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر سب لوگوں نے دعا پڑھنے کے بعد دعا مانگنا شروع کی. تو وہ جو مولانا تھے وہ دعا مانگ رہے تھے، تو اس نے بیچ میں دعا مانگنا شروع کر دی، اور اس میں جناب علی خدا سے کہا کہ خدایا مجھے پہلے دن اتنے 1000 کا بزنس دے دے. تو لوگوں نے الہی آمین کہہ دیا. بعد میں اس پروگرام کے بعد اس سے کہا کہ بندے خدا تم خدا کے سامنے ایسی بات کہہ رہے ہو، مثلا پہلے دن ایسی میں کہہ رہا ہوں، مجھے نمبر یاد نہیں کہ 50,000 کا مجھے بزنس مل جائے، پہلے دن تو نہیں ملتا.
تو اس نے کہا کہ بھائی تم سے نہیں مانگا، میں نے خدا سے مانگا ہے، خدا دے سکتا ہے۔ تو واقعاً ایسا ہی ہے، ہم اگر ہوتے تو ایک آیت پہ ایک کا ثواب دیتے بھائی، لیکن یہ خدا کا معاملہ ہے، اس نے ماہ مبارک رمضان برکتوں کے لیے رکھا ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں کو ثواب پہنچانے کے لیے رکھا ہے۔ تو اس خدا سے ساری توقعات کی جا سکتی ہیں، اور اس خدا کی حجت نے بیان کیا ہے، تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بڑا اچھا لگا مجھے، ایک دن ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، اور میں کیا عرض کروں، میں اپنے بیٹے کے غم میں تھا، تو میرے پاس آیا، میں نے اس سے کہا کہ دعا کرو تاکہ خدا متعال انشاءاللہ اس کی مغفرت کرے۔ بندے خدا نے اتنے سکون سے ایک جملہ میرے سامنے کہا، میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کے بیٹے نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے کبھی؟ میں نے کہا ہاں کیا ہے، بہت کیا ہے، اور ماتم بھی کرتا تھا اور سینہ زنی کرتا تھا، اور باقاعدہ ہر ہفتے چاہے محرم ہو چاہے اضحیٰ کے ایام ہو یا نہیں ہو، وہ جاتا تھا سینہ زنی کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ جو میرے جد امجد کے غم میں روئے اس کی مغفرت ہو جائے گی، خدا اس کو یقیناً معاف کرے گا؟ میں نے کہا ہاں کہا ہے۔ کہا مولانا پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، ایک قول مولا چھٹے امام کا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے، اور دوسرا آپ کا بیٹا ہے جس نے کام کیا ہے۔ میں نے کہا ہاں اس نے گریہ بھی کیا ہے، ماتم بھی کیا ہے، مشی بھی کی ہے۔ تو کہنے لگا معاملہ ختم ہو گیا، پھر امام قبول کروا دیں گے، امام بخشوا دیں گے، اگر اس نے خلوص نیت سے کوئی چھوٹا سا بھی کام کر لیا تو انشاءاللہ بخش دے گا۔ تو یہ خدا ہے، خدا لطیف ہے، خدا کریم ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے جو میری کتاب پڑھے ایک آیت کے بدلے میں اسے پورے قرآن کا ثواب دوں گا۔ بھائی خدا ہے، غنی ہے، قدیر ہے، بارگاہ اس کی بارگاہ ہے، ثواب اس کا ثواب ہے، ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کہنے والے؟ اور اس کی حجت نے خبر دی ہے تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار انشاءاللہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔